بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امہات المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی ہیں۔ غزوہ مریسیہ میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے، انہی قیدیوں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان سے مکاتب کر لی، یعنی یہ لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی ہوں اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، اس لیے آپ اس وقت میری مالی امداد فرمائیں، کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے اور ہمارے تمام مال و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بن چکے ہیں اور میں اس وقت بالکل ہی مفلسی و بے کسی کے عالم میں ہوں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی فریاد سن کر ان پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بدل کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ یہ سن کر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادمانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس اعزاز کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کتابت کی ساری رقم ادا فرما کر اور ان کو آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا اور یہ ام المومنین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئیں۔ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا تو تمام مجاہدین ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا، اس خاندان کو کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضے میں تھے فوراً ہی سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے قبیلے میں تشریف لانے سے 3 رات پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ ان کا اصلی نام برا نیک وقار تھا، چونکہ اس نام سے بزرگی اور بڑائی کا اظہار ہوتا تھا، اس لیے آپ نے ان کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھی، نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے ورد و وظائف میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی عبداللہ بن حارث اور ان کی ایک بہن عمرہ بن حارث، یہ تینوں بھی مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے سربلند ہوئے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن حارث کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی تعجب خیز ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ یہ اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑا کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ چند اونٹنیاں اور لونڈی تھی۔ انہوں نے ان سب کو ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا اور تنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیرانہ جنگ کی رہائی کے لیے درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیدیوں کے فدیے کے لیے کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وہ اونٹنیاں کیا ہوئیں اور تمہاری وہ لونڈی کدھر گئی جسے تم فلاں گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟ زبان رسالت سے یہ علم غیب کی خبر سن کر عبداللہ بن حارث حیران رہ گئے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری لونڈی اور اونٹنیوں کی خبر کس طرح ہو گئی۔ ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کا نور چمک اٹھا اور وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 حدیثیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری شریف میں اور 2 حدیثیں مسلم شریف میں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو، عبید بن صبا اور ان کے بھتیجے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وغیرہ نے ان سے روایت کی ہیں۔ سن 50 ہجری میں 65 برس کی عمر پا کر انہوں نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور حاکم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔